السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن بینام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 26، سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، پارہ نمبر 4 اور آیت نمبر 121 سے آگے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ یہاں سے سورہ آل عمران کا دوسرا حصہ کا دوسرا پارٹ شروع ہو رہا ہے، جو جنگ احد پر مشتمل ہے۔ خاص طور سے جنگ احد میں شکست کیوں ہوئی، تو اس سوال کا جواب، اور سمجھیے کہ 6 رکوع میں 60 آیتوں میں یہ تفسیر آئے گا، تو شاید 2 ویڈیو میں یا 3 ویڈیو میں مکمل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور جب آپ نکلے صبح کو، من اہل کا اپنے گھر سے، یعنی اپنے گھر والوں کے پاس سے، مدینہ سے صبح سویرے احد میدان کے لیے نکلے۔ اتبوئ المومنین، اور آپ بیٹھاتے تھے مومنوں کو، مقاعد للقتال، لڑائی کے مورچوں پر۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہید باندھ دیا کہ جنگ احد کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر ہوا کیا، کن کی کیا غلطی تھی؟ تو سب سے بڑی غلطی تو عبداللہ بن ابی کی تھی، جو 300 ساتھیوں کو لے کر کے، 1000 میں سے 300 ساتھیوں کو لے کر کے نکل آیا تھا، بیچ راستے سے واپس آ گیا تھا، اور مسلمان صرف جو ہے 700 رہ گئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا، کہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کو ایڈریس کیا جائے۔ تو قابل ذکر جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ اِذْ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ، اس نے ارادہ کیا کہ وہ بزدلی دکھائے۔ واللہ ولیہما، جبکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا دوست تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المومنون، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو جب 2 گروہ نے ارادہ کیا کہ وہ بزدلی کریں، تو یہ 2 گروہ سے مراد کون ہے؟ 2 سے ہے بنو حارثہ اور بنو سلمہ۔ تو یہ لوگ بھی جب وہ عبداللہ بن ابی نکلا تو ان لوگوں کے بھی جو قدم ڈگمگانے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمت دیا اور یہ لوگ رک گئے میدان۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیکھو، یہ لوگ بھی بزدلی دکھائے تھے، لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں گروہ تمہیں میں سے، مسلمانوں، یہ منافقوں میں سے نہیں ہے، اور اللہ ان دونوں کا دوست ہے۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے لائسنس ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی مدد کر چکا تھا، بے بدر کے میں، وانتم اذلہ، درا حالے کہ تم لوگ کمزور تھے۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے بچو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکر گزار ہو سکو۔ تو یہ سمجھے کہ بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ جنگ احد میں جو 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، جیتی ہوئی بازی ہار میں تبدیل ہو گئی تھی، تو منافقین اس پر تبصرہ کر رہے تھے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آئی، یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ کنڈیشنل ہے، کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی نہیں کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ جہاں تک وعدے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ بدر میں وعدہ کیا تھا، بدر میں مدد آئے، تم لوگ جیت گئے۔ تم لوگ 313 تھے، 1000 پہ بھاری پڑ گئے تھے۔ اس تقول للمومنین، یاد کیجئے جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں سے، یعنی مومنوں کو کنونس کر رہے تھے۔ جب عبداللہ بن ابی 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس چلا گیا تو اچھے اچھے قدم ہلنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے تھے، کیوں گھبرا رہے ہو؟ یاد کیجئے جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے، حوصلہ دلا رہے تھے، تسلی دے رہے تھے کہ الن یکفیکم، کیا تم لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو نازل ہوں گے۔
سامنے والے کتنے ہیں؟ 3000 ہیں، تم 1000 تھے، 1/3 کا ریشیو تھا، ٹھیک ہے، ابھی 300 چلے گئے ہیں تو زیادہ زیادہ کیا 1/4 ہو گئے، 7 چوکا 28۔ اور اگر اللہ تعالیٰ مدد دے دے اور 3000 کے مقابلے میں 3000 فرشتے بھیج دیں، نازل کر دیں، تو پھر ان کافروں کا کیا ہوگا؟ کیوں گھبراتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا بھلا کیوں نہیں، ہم کیوں نہیں فرشتے بھیجیں گے مدد کے لیے، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم لوگ صبر کا مظاہرہ کرو، وتتقوا، اور تقوی کا جو ہے روش اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اگر یہ لوگ فوری بھی اچانک بھی آ جائیں تم پر، ٹوٹ پڑیں کہیں سے، تو يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں سے جو نشان زدہ، نشان والے ہوں گے، یعنی بہت ہی پاورفل فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مدد کے لیے تم تیار ہیں، لیکن بس یہ ہے کہ اس میں 2 کنڈیشن ہے، صبر اور تقوی، تو وہ صبر ہی تو نہیں ہو پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 صحابہ کرام کو ایک درہ پر تعینات کر دیے تھے کہ یہ پیچھے سے آ کر کے کوئی ہم پہ اٹیک نہ کرے، لہذا یہ مورچہ جو ہے تم لوگ سنبھال کے رکھو۔ تو اس میں سے جو ہے جب دیکھے کہ یہ جو ہے جیت ہو گئی ہے تو درہ خالی کر دیے 35 لوگوں نے۔ تو اب یہ ہے کہ مصیبت میں صبر کرنا، لیکن خوشی میں جو ہے ایکسائٹمنٹ میں صبر کیوں نہیں ہو پایا؟ اپنے موقع پر ڈٹے کیوں نہیں رہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ یہیں پہ رہنا ہے تو یہ رہنا ہے، جب تک ہم کال نہ دیں تب تک واپس نہیں آنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب فرشتے والا معاملہ بھی جو ہے کہ 3000 5000، وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا اسے مگر بشارت تمہارے لیے، اولتطمئن قلوبکم، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دل اطمینان پا جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو صرف مکھی اور مچھر بھیج دے تو ان کی حالت خراب ہو جائے۔ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور مدد تو نہیں ہے مگر اللہ کے پاس سے جو زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنگ جو ہے ضروری تھے، لیکن اور اس میں جیت ہو جاتی تو تم لوگوں کا ایک فائدہ ہوتا۔ کیا فائدہ ہوتا؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ کاٹ دے کافروں کے ایک بازوں کو، ایک حصے کو، اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، یا انہیں ذلیل کرے، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اب وہ لوگ خائب و خاص سے نامراد ہو کر کے لوٹ کر کے جائے۔ تو تمہارے اصل میں 2 دشمن ہیں، ایک مکہ والے اور ایک مدینہ کے یہود وغیرہ۔ تو اب ان سے اگر نپٹ جاتے تو پھر ان سے نپٹنا بہت آسان ہو جاتا، اور اگر یہ دونوں مل جاتے ہیں تو تمہارے لیے پریشانی ہو جاتی۔ اب یہاں پر ایک معاملہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے بیچ میں کسی نے حملہ کر دیا تھا خود پہ، اور اس سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دانت بھی شہید ہو گئے تھے، خون کا فوارہ بھی نکل گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہے یہ الفاظ نکلے، کیف یہد اللہ قوما خزموا وجہ نبی بالدم، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے آلودہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہدایت کا معاملہ ایکسکلوسیو اللہ کے پاس ہے، لیس لک من الامر شیء، اس معاملے میں آپ کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، کچھ بھی، لیسا شیء، کچھ نہیں ہے، لک آپ کے لیے، مطلب اس معاملے میں، ہدایت کے معاملے میں، ہدایت کا رائٹس اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا 100%، جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، جس کو چاہے گا محروم کر دے گا۔ او یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ یا اس پہ نظر کرم کرے، او یعذبہم، یا انہیں سزا دے، عذاب دے، فإنہم ظالمون، نو ڈاؤٹ یہ ظالم تو ہیں، لیکن آگے چل کر کے اگر یہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں جنگ احد میں جو سب سے بڑا کاز بنے تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ہدایت مل گئی، ہندا کو ہدایت مل گئی، ابو سفیان کو ہدایت مل گئی۔
تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت کا کل اختیار اللہ تعالیٰ کو، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ معاف فرما دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور عذاب سے دوچار کرتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ اب یہاں سے کچھ ہدایتیں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو سب لوگ درہ چھوڑ کر کے نیچے آئے تھے اس میں مال غنیمت کا اٹریکشن ضرور تھا۔ اب یہ مال کی محبت کم ہونی چاہیے، کروڑوں روپیہ پڑا ہو لیکن اٹریکشن کھینچ نہ سکے۔ اب یہ مال کی محبت بڑھتی کیسے ہے اور گھٹتی کیسے ہے، یہ بہت بڑا جو ہے ٹاسک ہے مسلمانوں کو۔ مال کی محبت جو ہے سودی کاروبار سے جو ہے اضافہ ہوتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے جو ہے وہ مال کی محبت کم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سود کے تعلق سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ جو ہے چھوڑ دو۔ تو جیسے سود کے بارے میں آیا ہے، یہ شراب کے بارے میں کہ 3 اسٹیپ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا، تو سود کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے 3 اسٹیپ میں منع کیا۔ یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، لا تاکلوا الربا، تم لوگ ربا مت کھایا کرو، سود مت کھایا کرو، اضعافا مضاعفہ، یعنی اضعافا مضاعفہ یعنی بڑھتا چڑھتا سود، 2 گنا چوگنا سود، کمپاؤنڈ انٹرسٹ جس کو بولتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ فلاح پاؤ۔ تو اب یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کیا ہے؟ یعنی کسی کو آپ 1000 روپیہ دیے، اب بولے کہ آپ جو ہے ہر مہینے آپ کو 10% جو ہے سود لگے گا۔ تو اب جنوری میں دیے ہیں تو 10%، فروری میں تم واپس کر دینا لیکن 10% کے ساتھ۔ تو اب یہ ہے کہ 10% کے ساتھ جو ہے وہ 1100 روپیہ جو ہے آپ کو واپس کرے گا۔ اب اگر وہ جو ہے فروری کے مہینے میں ادا نہیں کر پایا تو اب آپ کہیں گے کہ 1100 پر جو ہے 10% سود لگے گا۔ تو اب وہ جو ہے وہ 100 روپیہ جو سود لگتا تھا وہ 100 سے بڑھ کر کے وہ 100 روپیہ 110 روپیہ سود یا 111 روپیہ سود، اس طرح۔ پھر اگلے مہینہ نہیں دے پایا تو پھر اتنا پہ سود، 1110 پہ سود، پھر اور نہیں دے پایا تو 1120 پہ سود، یہ کمپاؤنڈ سود جیسے بینک والے کرتے رہتے ہیں۔ واتقوا النار، اور بچو اس آگ سے، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ واطیعوا اللہ والرسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور دوڑو الی مغفرۃ من ربکم، مغفرت کی طرف، اپنے رب کی طرف سے، یا اللہ تعالیٰ نے جلدی کرو، وجنت، اور اس جنت کی طرف دوڑو، عرضھا السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ یہ پیسہ ہے تو پیسہ ہی کے ذریعے سے تم جنت بھی خرید سکتے ہو، پیسہ ہی کے ذریعے سے دنیا میں پیسہ بھی بنا سکتے ہو۔ عقل مند کون ہے؟ اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ کیسے متقین؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ متقین جو خرچ کرتے ہیں فی السراء، خوشی میں، والضراء، تنگ دستی میں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ خوشحالی میں زیادہ خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں تھوڑا کم خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصہ کو پینے والے ہیں، غصہ کو کنٹرول رکھنے والے۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے معاف کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ کیونکہ جنگ احد میں بہت سارے معاملات ہو گئے تھے کہ ان کی وجہ سے یہ مر گئے، ان کی وجہ سے یہ ہار گئے، ان کی وجہ سے یہ، اگر یہ نہیں کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے کہا بات ختم کرو اور آگے بڑھو۔
واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ محسنین کون ہیں؟ جو اوپر کوالٹی بتائی گئی ہے، یہ سب کرنے والے محسنین۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے، انسان ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوڑنے والا ہی گرتا ہے، لیکن گرنے والا گر کر کے وہیں پہ بیٹھ نہ جائے، اٹھے کپڑا جھاڑے پھر آگے بڑھے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جب کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں، یعنی کوئی برائی کام کر بیٹھتے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم، اور انہوں نے ظلم کیا، وہ لوگ جنہوں نے کوئی فحش کام کیا یا ظلم کیا اپنے اوپر ہی، تذکر اللہ، تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، پس وہ لوگ استغفار چاہتے ہیں اپنے گناہوں کا، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو معاف کرے گناہوں کے سوائے اللہ کے، اولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور وہ لوگ اصرار نہیں کرتے اس پر جو وہ کر بیٹھے ہیں، درا حالے کے جانتے پوچھتے، جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، فوراً اللہ کی جناب میں رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اپنا معاملہ سیدھا کر لیتے ہیں۔ تو اولئک جزاؤہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ہے مغفرت، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور باغات، تجری من تحت النہار، جن کے دامن میں نہریں بہ رہی ہوں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے، وَنِعْمَ اجر العاملین، اور اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا، یا کتنا ہی اچھا عمل ہے اجر کرنے والوں کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، یقیناً گزر چکے تم سے پہلے کئی واقعات، تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، فسیروا فی الارض، پس زمین میں گھومو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو کہ مکذبین جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا، ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، متقین کے لیے۔ اب یہاں سے بات چلے گی کہ پھر اٹھو اور کمر کس لو اور دوبارہ فائٹنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ہمت نہ ہارو، غم نہ کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن، اگر تم مومن ہو، کہ اگر تم لوگ نافرمانی نہیں کرو۔ یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تم لوگوں کو ایک چرکا لگا ہے تو اس سے پہلے اسی طرح کا چرکا اس قوم کو بھی لگ چکا ہے، جنگ احد میں تمہارے 70 شہید ہوئے ہیں تو جنگ بدر میں ان کے بھی 70 شہید ہوئے تھے، تمہارے تو جو ہیں مطلب سردار لیول کے بہت کم شہید ہوئے ہیں، تو 4 ہی، ان کے تو 24 کے قریب سردار لیول کے شہید ہوئے تھے، ان کے تو 70 قیدی بھی بنے تھے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ ایام ہیں، ہم ان کو باری باری بدلتے رہتے ہیں، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی جیت کبھی ہار، لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، تاکہ کبھی شکر کا امتحان ہو، کبھی صبر کا امتحان ہو۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، پکا ایمان والے کون ہیں، جو خوشی غم دونوں میں اسلام کو ساتھ دیتے ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے اللہ تعالیٰ کچھ شہداء کو چننا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کی قسمت میں شہادت کا رتبہ لکھ دیا، تو اللہ تعالیٰ جب تک یہ سیناریو نہیں لائے تو شہادت کا رتبہ کیسے عطا کرے گا؟ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ پاک کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو، یعنی تاکہ چھٹیا ہو جائے، پتہ چل جائے مسلمانوں کو بھی کہ کون منافق ہے، کون پکا مومن ہے، کون جو ہے خون دینے والا مجنو ہے، کون جو ہے دودھ پینے والا مجنو ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگوں نے گمان کیا تھا کہ تم لوگ داخل ہو جاؤ گے جنت میں یوں ہی، بنا آزمائش کے، بنا امتحان کے، بنا قربانی کے، بنا جانفشانی کے؟ وَلَمَا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ظاہر ہی نہیں کیا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور تم میں سے صبر کرنے والے کون ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے تو تم لوگ موت کی بہت تمنا کیا کرتے تھے. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم نہیں دیا تھا، پرمیشن نہیں دیا تھا، تو اس سے پہلے تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. جب کہا گیا تھا کہ نو ریزنگ ہینڈ ان سیلف ڈیفینس، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، تو اس وقت تو بہت بولتے تھے کب تک چلے گا ایسا، کب تک چلے گا ایسا، وہ مارتے رہیں گے ہم سہتے رہیں گے. اور جب جو ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے تو تم لوگ موت کی بڑی تمنا کرتے تھے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائے. تو تم لوگ تو بہت موت کی تمنا کرتے تھے اس سے پہلے کہ وہ تم سے ملے. تو فقط رأیتموہ، تو بس تم لوگوں نے اسے دیکھ لیا. وانتم تنظرون، اور ابھی بھی تم دیکھ رہے ہو کہ آگے کا مرحلہ بھی ہے ایسا. تو اب جو ہے پس ہمتی کیوں آ رہی ہے؟ اب بڑی بڑی باتیں کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ ہم دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، ایک جنگ میں ہم جو ہے کسی وجہ سے شکست کھا گئے، لیکن اگلے میں اس میں جو ہے ہم ڈیفیٹ دے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حوصلہ رکھو، آگے بڑھو، کوئی مسئلہ نہیں. بقیہ جہاں تک غلطی کی بات ہے تو وہ غلطی تمہارے طرف سے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کر دیا تھا. شروعات ہی میں جو ہے جنگ میں تم لوگ جیت گئے تھے اخلاص، لیکن تم لوگوں نے نظم کو توڑ دیے، ڈسپلن کو ڈھیلا کر دیے، رسول کی بات نہیں مانے، تو اللہ تعالیٰ نے جیت کو شکست میں تبدیل کیا. تو دونوں سچویشن میں کنٹرول اللہ ہی تعالیٰ کا تھا. تو بس یہ ہے کہ تم لوگ اصل جو ہے فوکس کرو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر، رسول کی اطاعت پر. اگر وہاں 100% ہے تو تمہاری تو جیت پکی ہے، اور ادھر لیکنگ ہے تو پھر کوئی تم کو جیت نہیں دلا سکتا. تو آگے انشاءاللہ جو ہے ہم لوگ مزید پڑھیں گے. جزاک اللہ.